دیکھیے مظلومیت اس کی یہی ہے کہ جب ہم لوگ ایک تو بی بی فاطمہ کا بھی روضہ وہاں پہ بروایتیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو معتبر روایت ہے، ویسے تو 3 روایتیں ہیں مگر معتبر یہ کہ جنت البقیع میں ہے، تو اسی جنت البقیع میں سارے آدمی تو جا سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خواتین وہاں زیارت نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہے مذہب تشیع پر، بلکہ خواتین پر، کہ چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو، وہ اوپر چڑھ کے زیارت روضوں کی نہیں کر سکتی، قبروں کی زیارت۔ ہم لوگ تو جا بھی سکتے ہیں لیکن ہم لوگ قبروں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمارے لیے ظلم ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ عورتیں یہی قلق لے کے آ جاتی ہیں کہ بھئی ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم بی بی کی قبر نہیں دیکھ پاتے، ائمہ کی قبر نہیں دیکھ پاتے۔ اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو بہت دور، پہلے تو یہ کہ وہ کٹہرا وغیرہ نہیں تھا، اب باقاعدہ کٹہرے کے اوپر متوع گھومتے رہتے ہیں، اور پہلے تو ہم لوگ زیارت وغیرہ وہاں پڑھ لیتے تھے، لیکن اب تو وہاں زیارت بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، یا ہم مجلس پڑھ لیتے تھے، بلکہ ہم نے وہاں پہ 2006 میں مولانا شاکر صاحب مرحوم خدا غریق رحمت کرے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور ہم بھی افریقہ سے گئے ہوئے تھے، اور بلکہ آپ کے والد بھی تھے جی 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 اس حج پہ۔ وہ ان سے بھی اگر آپ پوچھیے گا تو میرے ساتھ وہاں پہ بڑا ظلم ہوا تھا۔ جی جی جی، میں اسی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا ہاں میں نے۔ تو وہ اس طرح سے ظلم ہوا تھا کہ ہم نے مجلس ایک پڑھی، مولانا شاکر صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا 2 بول مسائب پڑھ دیجئے تاکہ چند آنسو بہہ جائیں، تو ہم نے وہ ان کے حکم پر مختصر سے مسائب بی بی فاطمہ کے وہاں پڑھے۔ وہیں پر ایک پاکستانی قافلہ تھا جس میں اکمل طاہری وغیرہ صاحب بھی موجود تھے، جی جی تو جی جی، انہوں نے بھی ہم سے کہا کہ ارے بھائی ہمارے یہاں بھی 2 منٹ پڑھ دیجئے، تو اس وقت تک مجلس وغیرہ وہاں پہ ماتم ہو جاتا تھا، اتنی سختی نہیں تھی، اتنا وہ نہیں تھا، مصائب ہو جاتے تھے، تو ہم نے مصائب وہ پڑھے تو پٹس ہوئی، بہت کافی گریا ہوا۔ اور شاکر صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، وہ خود مصائب پڑھتے تھے، اس قدر ہوتے تھے، تو انہوں نے شاباشی بھی دی۔ اور مگر یہ کہ وہ جو متوع تھے سامنے کھڑے ہوئے، وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، تو جس وقت بند ہونے کا وقت ہوتا ہے جنت البقیع کے دروازے، اور تو اس وقت بالکل بدتمیزی کے ساتھ وہ لوگ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ڈھکیلتے ہیں، ٹائم جب ہو جاتا ہے بس اس طرح سے۔ اسی میں ایک متوع جو ہمیں دیکھ رہا تھا، تو وہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا بہت سختی سے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے اپنے ہاتھ کو چھڑا لوں، لیکن چھڑا نہیں پایا۔ پھر وہی نیچے جو ہے تہخانہ ہے، اچھا، انہی قبروں کے نیچے جا کے نیچے تہخانہ ہے۔ تہخانہ وہ سمجھیے گیٹ سے شروع ہوتا ہے، تو بی بی ام البنین کی جو قبر ہے اس کے نیچے تک وہ تہخانہ ہے۔ اچھا اچھا، تو وہ ہمیں وہاں لے گئے، ہمارے پاس چھوٹی مفاتیح الجنان تھی، کچھ 70-80 ریال تھے، گھڑی تھی، کچھ دعائیں اور بھی تھیں، جی جی، اور وہ انہوں نے سب ہم سے چھین لیا۔ اچھا، اور چھیننے کے بعد پھر انہوں نے ہمارے ہتھ کڑی باندھی پیچھے سے، یعنی ہاتھوں کو پیچھے کر کے، اور اس میں ہتھ کڑی انہوں نے باندھ دی، اور باندھنے کے بعد جو ہے وہ پھر بہت پریشر سے وہ 25-30 متوع، اس میں پولیس بھی تھی اور متوع بھی تھے، وہ آتے تھے، میرا دیوار میں سر، ہمیں دیوار کے رخ کھڑا کر دیا تھا، اور دیوار کے رخ جو ہے وہ ہمارا سر لڑاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ہمیں، میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اگر یوں عام طور پہ چوٹ لگ جاتی تو شاید احساس ہوتا، صحیح، بالکل ذرا سا بھی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے چوٹ بھی لگ رہی ہے۔ بہرحال وہ لوگ پھر کہہ کے چلے گئے کہ بس اب تم گئے، یعنی ہم یہ سمجھے کہ شاید کام سے گئے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری والدہ انڈیا میں ہیں اور بیوی بچے ہمارے افریقہ میں ہیں، سینٹرل افریقہ برونڈی میں، تو ہم بتا بھی نہیں پائیں گے ان لوگوں کو کیا ہوگا، یا یہ لوگ اگر ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم حج نہیں کر پائیں گے، تو ہم سمجھ نہیں پائے ان کی بات کو۔ بہرحال وہ لوگ گئے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کچھ تو ہم راستہ اختیار کریں دعاؤں کے ذریعے، تو ایک آیت اللہ تھے، انہوں نے ہم لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل تمہیں پڑے تو تم بی بی ام البنین کی تسبیح پڑھنا، اور صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کہنا، یہ ایک پوری تسبیح پڑھنا، اور اس کو ہدیہ کر دینا بی بی ام البنین کو۔ تو ہم نے وہیں پر یہ احساس کیا کہ اس وقت جو ہے ہم نے فوراً دماغ میں لائے کہ شہزادی زہرا ہم آپ سے نہیں کہیں گے کیا بات کیونکہ آپ کا پہلو زخمی ہے، لیکن ہم اے ام البنین، چونکہ ہم بالکل اسی وہیں پہ تھے، ہمیں آئیڈیا تھا کہ اسی کے پاس میں قبر ہے اوپر، تو میں نے کہا اے ام البنین، مادر ابو الفضل العباس، میں آپ سے ضرور کہوں گا،
اور کہ آپ جو ہے وہ ہم سے کو اگر آزاد کیا کروا بات، دیجیے یہاں سے کیا بات، تو ہمارا حج کم سے کم ختم گڑبڑ نہیں ہوگا. تو بس ہم نے شاید 24 یا 25 مرتبہ صلوات دل ہی میں پڑھی تھی کیا بات. کہ وہاں سے وہ آیا, اس نے چابی لے کے آیا, تالا کھولا میرا, اور پھر ہمارے جو سامان تھے سوائے دعاؤں کے وہ تو نہیں دی اس نے, لیکن وہ ہمارا سامان واپس کیا. پھر اوپر جا کے کہا کہ عدالت میں چلے جاؤ. پھر ہم عدالت میں گئے, وہاں نام وغیرہ لکھا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیے گئے. اچھا اچھا. تو ہمارے جو بھی ساتھی تھے اس میں مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ بھی تھے, تو وہ سب بہت خوش ہوئے کہ ہم اتنے جلدی آ گئے, بلکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ہم کو وہیں سے رپورٹ کر دیا جائے گا اور ہم واپس ہندوستان آ جائیں گے, یہ نہ جانے کیا ہوگا. بہرحال ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا, اور وہاں جب حال ہے کہ اس طرح سے ظلم پہ ظلم مسلسل ہو رہے ہیں شیعہ نے حیدر کرار پر, یا جو شیعہ نہیں بھی ہیں مگر اہل بیت کے چاہنے والے جو وہاں جاتے ہیں وہ بھی روضے کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں, تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, کہ ہم یہاں جب قبرستانوں میں جاتے ہیں تو ہماری قبروں میں جیسے ہمارے والد کی قبر ہے تو وہ ایک نشان لگا ہوا ہے, ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ مثلا یہ ہمارے والد کی قبر ہے, یہ چچا کی قبر ہے, یہ ماموں کی قبر ہے, یہ نانا کی قبر ہے. لیکن یہ کہ افسوس و قسمہ پرسی مظلومیت کی اہل بیت کی کہ وہاں پہ کوئی علامت بھی نہیں ہے, کہ یہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ کس کی قبر ہے, یہ کس امام کی قبر ہے. بس یہ سمجھ لیجیے انتہائی قسمہ پرسی ہے. اور بس یہ کہ تاریخ میں نہ ہوتا, جی جی, اور تاریخ میں ہونا اور دوسرے اس جگہ ہی پہ پہرے کا ہونا, یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ مظلومین دفن ہیں, اور ان کا پہرا نہ ہوتا تو شاید ہم کو پتہ بھی نہ چلتا. اور دوسری کسک جو ہم لوگوں کو جو بہت وہاں لگتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ہم جنت البقیع کے اوپر چڑھتے ہیں سیڑھیوں سے اور پھر رخ کرتے ہیں روضہ رسول گنبد خضرا کا, تو وہ رونق نظر نہیں آتی. تو فوراً ہمارے دل میں یہ احساس ہوا کہ شاید اس لیے وہ رونق نہیں ہے کیونکہ آپ کی بیٹی اور آپ کے جو اولاد ہے ان کی قبریں بے سایہ ہیں, تو آپ کے اس گنبد پہ کیسے وہ رونق آ جائے گی. جی جی جی.